السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے اور دوبارہ چلتے ہیں علامہ شبیر حسن میسوی صاحب کے پاس. یہ آخری سیگمنٹ ہے اور چونکہ سبھی کو ایام عزا ہیں علامہ شبیر حسن میسوی صاحب کے لیے، ایام ذکر ہیں جناب محمد احمد قادری صاحب کے لیے، ایام فکر ہیں مفتی مسعود صاحب کے لیے، اور ایام فکر آپ کے لیے بھی ہیں تو جناب قاری خلیل الرحمن جاوید کے. ظاہر ہے کہ مساجد میں نماز پڑھانی ہے، جانا ہے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. علامہ صاحب، شب عاشور کی بات ہو گئی، اب یہ شب عاشور گزر رہی ہے اور یہ اب صبح آ رہی ہے. اب یہ کس کا انتظار تھا جو امام نے مہلت دی ہوئی ہے؟ دیکھیں نا، یہ کہتے ہیں مہلت لی. آپ نے فرمایا تھا، مجھے یاد اچھی پڑتا ہے کہ مہلت دی تھی، تو یہ مہلت کس کے لیے دی تھی امام نے؟ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ ہمیشہ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی جی بالکل، یقیناً اپنا موقف واضح کریں. یقیناً یہ بات کہنا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے مثلا ان کے خلاف کچھ نہیں ہوا، تو جنگ جمل اور جنگ صفین کے واقعات اپنی جگہ پر، جنگ نہروان کے واقعات اپنی جگہ پر ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جس کا کوئی قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں. ہوا تو اتنا خلاف ہے کہ میں تو طالب علم ہوں، اگر میں بولنے پر آ جاؤں تو شاید کئی دن تک بولتا رہوں. کتنا خلاف میں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اب ہم آتے ہیں اس رات کی خصوصیت کی طرف. دیکھیں، جو سب نے ذکر کیا اور بہت ہی خوبصورت ذکر یہ رہا، یعنی تمام گفتگو کا نچوڑ اگر ہم لیتے ہیں کہ ایک سید الشہداء کی قربانی کو سب نے زندہ کیا. دوسرا، مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں اس بات کو بیان کیا کہ اس کربلا کی واقعے سے آج ہم مسلمانوں نے درس لیا. اور میں ایک قدم آگے بڑھ کے ان کی بات کو کہوں گا کہ انقلاب اسلامی کے بعد فلسطین کے مسلمانوں نے ہمت پکڑی، کشمیر کے مسلمانوں نے ہمت پکڑی، اور یہ سب آج بھی کشمیر سے ہمیں ویڈیو آئی ہیں کہ لبیک یا حسین کہتے ہوئے ہندوستانی آرمی پر وہ لوگ حملہ کر رہے ہیں اور اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا ہمارے پر احسان ہے کہ انہوں نے ظلم کے خلاف اور جذبہ جہاد سکھا دیا. اس لیے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی آخری وصیت میں کیا فرمایا تھا؟ امام حسن اور حسین، کون للظالم خصما وللمظلوم عونا. دیکھو، جہاں بھی ظالم ہو، مسلک مت دیکھنا، مکتب مت دیکھنا، یہ دیکھنا جو ظالم ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جانا اور جو مظلوم ہے اس کی حمایت کرنا. اسلام کا یہ پیغام ہے کہ ہر ظالم کے خلاف کھڑے ہو، اور سید الشہداء کا یہ پیغام تھا کہ میں کھڑا ہوا ہوں امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے لیے، جو حکم الہی ہے، اور وہ چیزیں جو اس وقت معاشرے میں آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گئی تھی. شب عاشور، دوسری چیز جو ہماری اس گفتگو میں بہت خوبصورت اور اچھی طرح پیش کی گئی، اور قاری خلیل الرحمن صاحب نے تو جہاں تک پہنچایا وہاں تک میرا ذہن بھی نہیں پہنچتا تھا، وہ یہ تھا کہ سجدہ امام حسین علیہ السلام قیامت تک قائم ہے. اور آج ہمارے سجدے اس سجدے کے مرہون محنت ہیں، اور یہ سارے سجدے اللہ رب العزت کو ہیں، بے شک، کسی اور کو نہیں ہے. کہیں تعظیم کا سجدہ ہے تو بھی اللہ رب العزت، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہیں اللہ کے علاوہ. اور امام حسین علیہ السلام نے اسی بات کو زندہ کر کے کہا کہ دیکھو، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی. اے میرے نانا کے دین، اگر میرے قتل اور میری شہادت بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے تو آؤ مجھے زیر تیغ کر لو، میں اپنے خون کو بہانے کے لیے تیار ہوں. سید الشہداء نے آخری رات عبادت میں گزاری، اور اس کا ثبوت یہ کہ ہمارے پاس وہ تمام نوافل موجود ہیں جو امام حسین علیہ السلام نے اس رات انجام دی. اور نہ کہ صرف خود انجام دی، بلکہ اپنے اصحاب اور بنی ہاشم کے جوانوں کو بھی. رات کے پہلے پہر میں سب سے عہد و پیمان ہو گئے، رات کے دوسرے پہر میں اسلحے کی تیاری ہو گئی، اور اب رات کا جو آخری پہر آیا ہے اس میں آہستہ آہستہ عبادتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ خیام سے مکھیوں کی بنبناٹ جس کا ایسے رہا تھا کہ، اور یہی چیز حضرت حر نے، وہ جو آپ نے فرمایا کہ ایک دن کی مہلت مانگی نہیں، مہلت دی، اس لیے کہ ایک مہمان آنا تھا. اس مہمان کے انتظار میں امام حسین علیہ السلام رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے. یہ کیسا عجیب استقبال ہے، ایک مہمان کے لیے مہلت دی جا رہی ہے، اور واقعی نہیں تاریخی چیز ہے. دیکھیں، امام حسین علیہ السلام رحمت للعالمین کے نواسے تھے، ظلم کی طرف تو سوچ بھی نہیں سکتے. اسی لیے عصر عاشور جب سب شہید ہو گئے، پھر ایک مرتبہ تشریف لے گئے. یہ مقاتل میں موجود ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ باندھا، ان کا پھینٹا باندھا، ان کی سواری میں تشریف لے گئے، اور اس کے بعد ایک آواز لگائی، دیکھ جملے فرمائے کہ اگر تم کسی دین پر نہیں ہو تو کم از کم دنیا میں تو آزاد رہو. ایسا نہ ہو کہ کسی اور کی خاطر تم دنیا میں بھی آزاد نہ رہو، مارے جاؤ. لوگوں نے پتھر مارے،
یہ تاریخ میں، اور ایک پتھر امام حسین علیہ السلام کے سر پر آ کر لگا تو واپس تشریف لائے، تو جناب زینب تشریف لائیں کہ بھیا کہ جنگ کر کے آئے؟ کہا نہیں، میں نصیحت کرنے گیا۔ شاید ایک کوئی جہنم سے جنت کی طرف آ جاتا ہے۔ دیکھیں، جب تک ہمارے عقیدے کے مطابق سیدہ شباب اہل جنہ کے خلاف کسی نے پتھر یا تیر نہیں چلایا ہے، تب تک تو اسلام کے دائرے میں ہے، لیکن جہاں پہلا تیر یا پہلا پتھر چلا وہاں اسلام کے دائرے سے یہ باہر خارج ہو گیا۔ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو مباہلہ میں رسول اکرم کے ساتھ جائے، جو آئے تطہیر کا حصہ بنا ہوا ہو، جو آئے مودت کا حصہ بنا ہوا ہو، اور اس کے بعد ہم کہا کہ ان کو پتھر مارا تھا اس لیے وہ غلطی ہو گئی۔ نہیں، جناب زینب نے پوچھا کہ بھیا آپ کی بات بھی ان پہ اثر نہیں کی؟ کہا بہن کیا بتاؤں، ان کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے، اللہ اکبر، اس لیے نواز رسول، جگر گوشہ بطول، علی کے فرزند کی بات ان پر اثر نہیں کرتی ہے۔ بس یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نزدیک صبح ہونے کا وقت آتا ہے، جو انشاءاللہ عاشور کے دن بیان ہوگا۔ حضرت حور اس آواز کو جو ان خیموں سے آ رہی تھی سن رہے تھے، بیٹا آتا ہے علی ابن حور، بابا کچھ طبیعت آپ کی صحیح نہیں، کچھ آپ پریشان محسوس ہو رہے ہیں؟ کہا بیٹا ادھر آؤ، کان لگا کے سنو، ذکر الہی، تہجد، عبادت کی آواز آ رہی ہے؟ کہاں بابا وہ تو بالکل واضح آ رہی ہے۔ کہا میں جنت کی طرف جاؤں یا جہنم میں باقی رہوں؟ اللہ، دیکھیں کتنا عجیب جملہ ہے، میں جنت کی طرف جاؤں؟ کہا بابا پھر انتظار کس چیز کا ہے؟ کہا بس میں ارادہ کر چکا ہوں، میں حسین ابن، سورج تھوڑا سا نکل آئے تاکہ رات کی تاریکی کا کوئی مسئلہ نہ ہو، میں حسین ابن علی۔ کہا بابا اکیلے مت جائیے گا، مجھے بھی لے جائیے۔ یہاں سے حضرت حر چلتے ہیں، وہاں سے امام علیہ السلام کہتے ہیں ابوالفضل عباس جاؤ حر کا استقبال کرو۔ حضرت حر آتے ہیں، امام فرماتے ہیں حر تشریف لائیں، ہم آپ کی مہمانی کریں، البتہ ہمارے پاس پانی تک نہیں ہے۔ وہاں سے پھر واقعہ عاشورہ کا آغاز ہوتا ہے، جب حضرت حر اپنے بیٹے کو جنگ کے لیے بھیجتے ہیں۔ قاری صاحب جی، ڈاکٹر صاحب آپ کی محبت کا اور اپنے پن کا بے حد شکریہ۔ ایک بات یہ کہ یہ اس کو بڑی شد و مد سے کہا گیا کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید۔ ہاں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمیں دونوں کی کتب میں، اہل تشیع کی کتب میں بھی، اہل سنت کی کتب میں بھی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ جب وہ کربلا کے پاس یعنی محاصرے میں آ گئے اور گھیر لیے گئے، جی، اور ان کو بھی پتہ چل گیا کہ اب ان لوگوں کے ارادے خطرناک ہیں اور یہ بلانے والے ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہیں، تو انہوں نے وہاں کچھ باتیں رکھی۔ ایک بات یہ تھی کہ ہمیں واپس مدینہ جانے دو، انہوں نے کہا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ کی کہ آپ ہمیں واپس اس سرحد پہ لے چلو جہاں کفر اور اسلام کی جنگ ہے، ہم مسلمانوں کے ہاتھوں لڑ کر نہیں مرنا چاہتے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کیا۔ تیسری شرط یہ رکھی کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، تاکہ ان کو یہ تو بتایا جائے نا کہ میں کیوں آیا ہوں۔ ان کے پاس خطوط ہیں، خطوط کے بورے بھرے ہوئے ہیں، 13,000 کے قریب خطوط ہیں، قاری صاحب یہ ساری کمزور روایات، اور وہ اس کو بہت کمزور ہے اسے، کیونکہ دیکھیے جو آتا ہے نا وہ آتی اپنی قبریں نہیں خریدتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بلانے والے ہیں وہ یہ ڈرے ہوئے تھے کہ اگر ہم نے وہاں جانے دیا تو یہ بورے خط کے کھول کے رکھے گا، وہ تو مجرم تو ہم بنیں گے۔ تو آپ فرمانے سر داد نہ داد دستے در دستے، اس کا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا جو آخری جملہ کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، انہوں نے یہ کہا ہی نہیں، کہا ہے نہیں، یہ کہا ہے، یہ کہا نہیں، اور چار ضعیف روایت سے بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے میں جا کے اپنا مطلب بیان کروں گا، یہ تھوڑی کہ یزید کے ہاتھ۔ دیکھیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا، بیعت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں بھی یہی کہہ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ میں وہاں جا کر وہ سچ بتاؤں۔ مگر یہ تو ہم 2020 میں بات کر رہے ہیں نا، یہ خواجہ معین الدین چشتی تو بہت پہلے کہہ گئے کہ انہوں نے اپنا سر دینا قبول کیا لیکن یزید کے ہاتھ میں بیعت کرنا قبول نہیں کیا۔ سر داد نہ داد دستے در دست سے یزید یہی ہوا نا۔ اگر یہی کرنا تھا تو بولتے کوفے لے جاؤ بھائی، عبید اللہ ابن زیاد سے بیٹھ کے میں باتیں کر لیتا ہوں۔ خواجہ عمر ساتھ سے کہہ رہے ہیں، جبکہ عبید اللہ ابن زیاد جو تھا، عبداللہ ابن زیاد خواجہ معین الدین رشتہ دار بھی تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ جتنے بھی پہلے کے ہوں، لیکن حضرت حسین کا جملہ اس سے بھی پہلے کا ہے۔ لیکن آپ اس جملے کے امین کیسے ہو سکتے ہیں جب
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं मान रहे तो हम आपको क्यों माने? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं मान रहे हम आपको क्यों माने? इसलिए कि ये मेरा जुमला नहीं है। आप मुझे ये बताइएगा कि जो तैयब नफूस हों, जो ताहिर नफूस हों, जिनकी तरबियत रसूलुल्लाह ने की हो, उनको जब करबला में कत्ल किया जाता है तो ऐसे कातिलों के बारे में क्या फरमाइएगा? यकीनन कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा व ग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनह। कुरान मजीद कहता है कि जिस शख्स ने किसी मुसलमान को कत्ल किया और ये जान कर किया कि ये मोमिन है, ये साहिब ईमान है, तो फरमाया उसका ठिकाना दोज़ख है, खुदा का गज़ब उस पर सवार है, खुदा की लानत है उस पर। ये तो कुरान मजीद ने खुद फैसला कर दिया है, हमें फैसला करने की। अच्छा, अगर ये हम कहते हैं इन्नल लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह बेशक। व अद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, बेशक। कि जो अल्लाह उसके रसूल को अजियत पहुंचाए बेशक उस पर अल्लाह की लानत, रसूलुल्लाह की लानत नहीं, रसूलुल्लाह को तो रहमत बना के भेजा है, अल्लाह ने लानत की। तो क्या कातिलान हुसैन पर लानत करना जायज़ नहीं? हाँ, जो कातिल है, हाँ कहो नहीं, कातिलान हुसैन, बिल्कुल। मैंने कातिलान हुसैन की बात की। जो कातिल है ये आपको साबित करना होगा ये बंदा कातिल है। हाँ, कारी खलील कहेगा ये मलून है। सनान इब्न अनस, मेरे से शिम्र, हाँ शिमर, ठीक बर्स वाला कुत्ता, ठीक है, शिम्र कातिल है। ठीक है। शबस बिन रबई, हुरमुला जिसने अली असगर पे तीर चलाया था। देखिए, ऐसे पूछ रहा हूँ आपसे मैं। नहीं देखिए जो बाकी अब ये कह चुके हैं ना कि तारीख आधी की आधी। अच्छा चले, अब ठीक, अब तारीख बस सही है, जी जी जी। लेकिन आज कारी खलीलुर्रहमान जावेद साहब ने एक तारीख रकम की है। उन्होंने कहा है कि जो कातिलान हुसैन हैं जिनको मैं जानता हूँ और जो मैं समझता हूँ तारीख में दोनों तवारीख में दोनों तरफ में, हम आपकी तरफ भी, जो दुरुस्त है उन पर मैं लानत भेजता हूँ, यानी कातिलान हुसैन पर, क्योंकि अल्लाह की लानत है, लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, जो अल्लाह उसके रसूल को अजियत पहुँचाते हैं, और हुसैन को कत्ल करना रसूलुल्लाह को सबसे बड़ी अजियत पहुँचाने के मुतरादिफ था। लिहाजा आपने भी शिमर को तो कम अज़ कम आज कातिल करार दे दिया। जी, आज नहीं, शुरू से चलें जनाब मोहम्मद अहमद कादी साहब। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान बिलाशुबा तमाम मसालिक की काविशों का नतीजा है। शुरू हम यहाँ से करें बात, चूँकि पाकिस्तान की बात की है आपने, और फ़र्द वाहिद कोई भी नज़र नहीं आता यहाँ, तो पूरी मिल्लत इस्लामिया नज़र आती है पाकिस्तान की तहरीक में, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस तहरीक में जो उलमाए कराम हैं, सारे उलमाए कराम जितने भी हैं, उन्हें क्या फैज़ अना मदीनतुल इल्म वालियों बाबूहा से नहीं मिला? मुझे कोई एक आलिम ये बतला दे कि उसने सनद पढ़ी हो, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसाई, अबी दाऊद या मदारिक। मैं तो इतनी बड़ी बात जानता हूँ कि हज़रत उमर की आवाज़ आ रही है, अली ना होता तो उमर हलाक हो जाते हैं। अब मैं तो इतनी बड़ी आवाज़ आ रही है इससे आगे चलो डॉक्टर साहब जी, ज़रा सी बात, क्योंकि बात तल्ख नहीं है, हकीकत है। हमने तारीख़ को मोम की नाक बना दिया है। इब्न खल्दून की जो मारूफ किताब है, लोग सिर्फ मुक़द्दमा इब्न खल्दून पढ़ते हैं, और वो भी नहीं पढ़ते, हवाले भी गलत देते हैं अक्सर बेशतर। असल किताब है उसकी किताबुल इबर फ़ी दीवानिल मुब्तदा वल ख़बर फ़ी अय्याम अहवालिल बरबर, ये है इब्न खल्दून की किताब। और उस किताब का जो बुनियादी मुक़द्दमा है, उसने कहा कि मैं तारीख़ नहीं लिख रहा, मैं उसूल तारीख़ लिख रहा हूँ, जिसको फ़न तारीख़ कहते हैं। और यही बुनियादी फ़र्क है कि रिवायात का और रुवात का। और आप तो ये कहते हैं कि जी रावी, और जो रावी के ऊपर जो दोबारा जुमला बोलिएगा, रिवायात का और रुवात का यही फ़र्क है। जी, बुनियादी फ़र्क क्या है रुवात का? और कि आपकी मिल्लत इस्लामिया में जहाँ बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा हुई हैं, उसकी बुनियादी वजूहात में एक ख़राबी ये भी है कि रावियों ने और उलमाए सू ने और बहुत सारे ऐसे उलमा जिनको सरफरोश होना चाहिए था, वो कदमबोस हो गए हैं। और इसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का शियार ये बना लिया कि हमें तो फ़लाँ वक्त में फ़लाँ लम्हे। कदम बोसों को तो उलमा कहते ही नहीं। देखिए साहब, उलमा सू तो है ना, बात तो कदम बोस हो जाए वो उलमा कब होते हैं? अब एक बात और अर्ज़ करता चलूँ कि जो बात मैं जिस तरफ जाना चाह रहा हूँ वो उस मकसद की तरफ जाऊँ मैं, कि ये जो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान ना किसी फ़र्द वाहिद का नतीजा है, ना किसी फ़र्द वाहिद की काविश की बुनियाद पर या अक़ीदे की बुनियाद पर, मसलक की बुनियाद पर। लेकिन ये ज़रूर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ग़ुलामान अहले बैत एक को, किताब आप भूल गए,
الصارم المسلول علی شاتم الرسول. یہ تو ہے اس میں، بھولنے کی کیا بات ہے اس میں. اب یہ نسیان کے دیکھیے ایک بات اور عرض کروں، اس میں شاتم رسول کون کون ہے اور ان کی کیا کیا تعریف علامہ ابن تیمیہ نے بیان کی ہے، وہ سارے کربلا میں نظر آ رہے ہیں آپ کو. میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ ابن تیمیہ کا تو مطالعہ ہی نہیں کیا لوگوں نے. ہم ابن تیمیہ کرتے ہیں، بہت سارے تو ابن تیمیہ تو سے لکھتے ہیں. میں تو ابن تیمیہ کو امام کہتا ہوں جنہوں نے ہمیں بتا دیے کہ شاتم رسول ہوتے کون ہیں. اور انہوں نے مدینہ منورہ کی محبت، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کا جو ادب ہے کہ کیسے زیارت کی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے درود پڑھا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے سلف صالحین کے نظر آتا ہے. یہ مسالک اور عقائد اور یہ تماشے جو ہم لوگ روزانہ ایک کرتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ، یہ کرتے ہوئے ہم اچھے نہیں لگتے. ہم کس بات پر اختلاف کرتے ہیں؟ آپ اپنا اختلاف اپنی ذات کے بنیاد پر کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو فلاں رنگ اچھا لگتا ہے تو آپ پہن لیجئے کیونکہ وہ آپ کی چوائس ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں رنگ چونکہ مجھے برا لگتا ہے آپ نہ پہنیے. تو یہ آپ کو اختیار کسی نے نہیں دیا. میں اس طرف جاتا ہوں کہ یہ جو آج کا لمحہ ہے، یہ جو آج کے لمحات ہیں، بلا شبہ پنجتن پاک کا صدقہ ہے. یہ اہل بیت اطہار کا یہ صدقہ ہے پاکستان. اور اقبال کی بات جہاں تک ہے تو اقبال نے تو خود لکھا ہے کہ مجھ میں جو سرشت اور جو بنیادی طور پر تکمیل ہوئی ہے اس تصور کی، جس تصور کو آپ کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ سندھ، پنجاب، بلوچستان اور سرحد کو ملا کر ایک آزاد ریاست قائم کر دی جائے. خطبہ الہ آباد 1930. یہ ریاست خواہ سلطنت برطانیہ کے اندر خود مختاری حاصل کرے یا باہر، لیکن ان تمام عناوین کے اندر مجھے ایک عنوان نظر آتا ہے. الہ آباد کا یہ جملہ ہے کہ یہ عنوان یہ ہے کہ مسلمان اپنی غیرت کو، اپنی حمیت کو اس طریقے سے رکھے جس طرح سے علوم اسلامیہ میں بیان کیا گیا ہے. میں تو کہتا ہوں جی علامہ اقبال کا ایک شعر اسلام کے قیام کے لیے کافی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے، اور محمد سے وفا کیا ہے؟ اجر رسالت میں تم سے اس کے سوا کچھ نہیں مانگتا کہ میرے اہل بیت سے مودت اختیار کرو. تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک بات اور عرض کرتے چلوں، جو جملہ میں مکمل کر لوں اور اس کے بعد پھر آپ یقیناً وقت کم ہے، کہ اہل بیت اطہار کی غلامی سے کون نکلنا چاہتا ہے؟ اس کی غلامی سے وہی نکلے گا جو یزید کے ساتھ کھڑا ہوگا، جو یزید کا ساتھ دے گا. کوئی اہل سنت کا مکتب فکر ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ نعوذ باللہ من ذالک ہم یزید کی غلامی کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار سے منہ موڑیں گے. موڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ تمام احادیث صحیحہ موجود ہیں جس میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہمارے ایمان و عقیدے کا حصہ ہے. لیکن معاملہ یہاں پر خراب ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے مقاصد کے مطابق تعبیر و تشریح کرتے ہیں تاریخ کی، اور موم کی ناک کو کبھی ایسے موڑ لیتے ہیں، کبھی جوکر بنا دیتے ہیں اور کبھی بڑی خوبصورت انداز سے. یہ جو آج کا لمحہ ہے جس میں علماء کرام تشریف فرما ہے، یہ اختلافات کا نہیں ہے اور نہ کہیں نظر آتا ہے، بلکہ جو آپ نے بلکہ اچھی بات ہے کہ ہر کھل کر بات ہوئی. دیکھیے صاحب، آپ نے جو بات شروع میں کہی تھی کہ یہ حضرت امام عالی مقام کی ذات ایک یقین کی شمع ہے، اتحاد کی شمع ہے، محبت کے فروزہ کرنے کا کیا وہ بنیادی اصول اس گھرانے سے ملتا ہے کہ سرداد نہ داد دست در دست سے یزید. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس لیے نہیں کہا کہ ہم اس کے ظاہری معنوں میں دیکھیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ جو کتاب اور یہ جو سرنامہ ہے یہ حشت بہشت میں موجود ہے، اور عالم دین، اپنے وقت کے فقیہ، اپنے وقت کے محدث، اور جتنی اسناد ان کی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ حشت بہشت کے اندر تمام علماء اہل سنت نے اسے مکمل طور پر تمام دلائل کے ساتھ بیان کیا. کے ساتھ ساتھ اور رسول اللہ کی ایک حدیث ہے موجود، یہ مجھے میری شاید گواہی دے دیں. حدیث ہے کہ امت کو، رسول اللہ کی امت جو ہے وہ خیر کے علاوہ کبھی شر پہ جمع نہیں ہو سکتی، یہ خیر پہ جمع ہوگی. اور پھر بات یہ ہے کہ اگر ہم یوں چلیں کہ جو مسالک ہیں، خواہ وہ کوئی بھی، میں نام لیتا ہوں اہل حدیث حضرات، بریلوی مکتبہ، بریلوی کا لفظ ہی نہیں ہے. میں بریلوی کا لفظ کو یوں کرتا ہوں کہ بریلوی نہیں ہے، یہ تو شہر ہے. بریلوی تو بریلی سے نکلے جہاں. اصل میں یہ مکتبہ فکر جیسے بات اکثر و بیشتر ہوتی ہے اور ہمارے بہت سارے احباب نہیں جانتے کہ یہ بریلوی کا لفظ تو مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وجہ سے معروف ہوا، ورنہ یہ تو ماتریدیہ مکتبہ فکر ہے. اسی لیے ان کو فاضل بریلوی کہتے ہیں. فاضل بریلوی تو ماتریدیہ مکتبہ فکر کے جو علماء ہیں، کبار علماء، ان کو آپ ذرا پڑھ تو لیجئے. پہلے آپ کو نظر آئے گا توحید میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے کوئی بڑا لکھنے والا ہے، الفتح الربانی، وہ بھی ہمبلی تھے. اور دیکھیے کہ کیا جملے ہیں کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ عبد القادر کی وہ مطابعت کرے گا تو جب تک وہ توحید کے سامنے سر نہیں جھکائے گا اس وقت تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. اور یہ امام عالی مقام نے سرداد نداد دست در دست یزید یہاں توحید کی وہ شمع بلند کی ہے اور وہ روشن مینارہ تعمیر کیا ہے
کہ جس میں وہ نظر آتا ہے کہ لوگوں تمہیں جانا ہے تو چلے جاؤ، اور مخاطبت وہاں پر اگر ہوتی ہے ان لوگوں سے جو کلمہ پڑھتے ہیں، تمہیں نہیں معلوم کہ تم میرے نانا کا کلمہ پڑھ رہے ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ مجھ پر کوئی خون نہیں ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تم سے تعلق میرا کیا ہے؟ لیکن کیا تم اس کے باوجود بھی اگر حسین کے خون کے در پہ ہو تو یہ بتلاؤ کہ حسین کا خون کیسے تم پر جائز قرار دیا گیا؟ کیا شریعت نے تمہیں اجازت دی؟ مفتی مسعود کی طرف بڑھتے میں تو اس لیے کہہ رہا تھا، اور یہ بات میں پھر دہرا دیتا ہوں، اس لیے دہرا دیتا ہوں کہ میں اس لیے اس روایت کو نہیں مانتا ذاتی طور پر. ہوں گی روایات، بڑے لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے، کسی دور میں تاریخ لکھوائی بھی گئی ہے، تو میں چھوڑ دیں، میں اس دور کو نہیں مانتا. لیکن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول بھی جانتا ہوں کہ انہوں نے خط میں لکھا تھا کہ حسین ابن علی کو کچھ مت کہنا. تو جب وہ خط اپنے بیٹے کو لکھ کر گئے ہیں تو بیٹے نے شمر کو کیوں بھیجا وہاں پر؟ بات صرف اتنی ہے کہ بیٹے کے بارے میں جب لکھ کر گئے ہیں تو حسین، یہ لکھا ہوا ہے خط بھائی، تو پھر نہ ان کو ملنے کی ضرورت تھی نہ اس کو آنے کی حاجت تھی. صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ حسین ابن علی کو کچھ مت کہنا. جب صاف لکھا ہوا ہے تو وہ کیوں ملنے کے لیے جانا چاہ رہے تھے اور وہ کیوں شمر کو بھیج رہا تھا؟ معاملہ ہی کچھ اور تھا، اسے میں اس طرف جانا ہی نہیں چاہتا. مفتی مسعود صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت اچھی آپ نے بات کی. میں تو یہاں پر اب اس واقعے کے حوالے سے تو ساری باتیں ہو گئیں. بات یہ ہے کہ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ ہاں یہ بات ہے، یہ بنیاد ہے. اصل چیز ہمارے لیے، اصل سبق تو وہ یہ چھوڑ کر گئے. جو اسوہ ہے وہ اسوہ اسی لیے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تاریخ کے اندر بہت ساری روایات ہوں گی جو ہمارے ماحول، ہماری معاشرت اور اس سے میل نہیں کھائیں گے. لیکن آپ بڑا اہم نقطہ ہے، اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو نماز پڑھنی چاہیے. تو اس کے اندر بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ان افراد کو تیار کرنا ہے جو افراد حضرت حسین تیار کر رہے تھے، جی، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ اپنے تیار کیے تھے. جی اکبر، آپ یہ دیکھیے ہمارے قریب میں ہی ساحل ہے. یہ جو کربلا کا جو واقعہ تھا یہ اصل میں دو تہذیبوں کی جنگ تھی، دو نظاموں کی جنگ تھی. ایک حق کا نظام تھا، ایک باطل کا نظام تھا. آپ ساحل پہ چلے جائیں اور گیلی ریت ہے اس کو لیں، اس کا گولا بنائیں اور آئینے پہ دے ماریں، کچھ بھی نہیں ہوگا. ریت بالکل بکھر جائے گی، آئینہ اپنی جگہ کھڑا رہے گا. ہمیں اپنے آپ کو پکانا پڑے گا ان تعلیمات کے اندر. اسی کو اکبر نے کہا تھا کہ جب تو آگ میں جل، تو خاک میں مل، تو آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر. تو اسوہ حسین نے جو تعلیم دی ہمیں، یا صحابہ کرام سے جو ہمیں تعلیمات ملی، ان تعلیمات کو حاصل کر کر اپنے اس دور میں تیار کرنا، اور ایسے لوگ تیار کرنا کہ جو آگے چل کر ہمیں ان کے لائے ہوئے دین اور ان کی لائی ہوئی جو تعلیمات تھیں اس پر عمل پیرا ہونے کے راستے بتائیں اور ان راستوں کو طے کریں، اس کو ہمارے لیے آسان بنائیں. اور راستوں کا جو ہم نے اب تک، جو ابھی آج کی گفتگو کا جو مقصد نکلا ہے، وہ نکلا یہ ہے کہ حق کے سامنے اگر باطل آ کھڑا ہو تو باطل کی بیعت نہ کی جائے، بلکہ باطل کا مقابلہ کیا جائے حق کی طاقت کے ساتھ. حق حسین ہے، باطل یزید ہے. اور 61 ہجری کے بعد اب صرف 2 فرقے رہ گئے. ایک فرقہ حسینی ہے، دوسرا یزیدی ہے. اب جس کو حسینی بننا ہے وہ حسینی بن جائے، جس کو یزیدی بننا ہے یزیدی بن جائے. 2 فرقوں کے علاوہ اور کوئی فرقہ نہیں رہا. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد اب یہاں پر اقلیتی امور کے لوگ بھی آئیں گے، سکھ برادری کے لوگ بھی آ رہے ہیں، ہندو برادری کے لوگ بھی آ رہے ہیں، یہاں پر مسیح برادری کے لوگ بھی آ رہے ہیں، فنکار بھی ہوں گے، اداکار بھی ہوں گے، یا اسپورٹس مین بھی ہوں گے، یا بزنس مین بھی ہوں گے. سب اپنے اپنے طور پر امام علی مقام کو خراج عقیدت پیش کریں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.